نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، اللہ کا سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ برادران اسلام، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہم پر ہے وہ کیا ہے؟ جو احسان اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا اس کا حق ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ہم پر کیا اگر ہم اس کو بھول جائیں تو یہ سب سے بڑی احسان فراموشی ہے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہم پر کیا ہے اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے؟ کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیروکار بنے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا اس کا جو احسان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کریں، آپ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کو ملت میں شامل کیا اور اس کی مہربانی کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے کے پورے مسلمان بنیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق ہم اور کس طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو ہم احسان فراموش ہی کہلائیں گے۔ اگر ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر فرض کیے اور جو احسان ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہمیں پیدا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اب ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا حق ادا کریں، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دراصل حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ حق ادا کرنے سے پہلے ہمیں اصل میں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان ایک اچھے طریقے سے اپنا حق ادا کرتا ہے۔ ذرا دماغ پر زور ڈالیں کہ آپ مسلمان کا جو لفظ بولتے ہیں، جو ہم یہ مسلمان ہونے کا جو لفظ بولتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ یہ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہندو جو اولادیں ہیں ان کو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، سکھوں کو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، انگریز اور یہود و نصارہ کو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر بچہ مسلمان نہیں ہوتا۔
کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اور مسلمان کا پوتا ہے۔ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، یا ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز کہلاتا ہے، اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ کہلاتی ہے، یا کوئی سکھ اور انگریز یا کوئی بھی ہو جو کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ سکھ اور انگریز ہی کہلاتا ہے؟ اور اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا؟ یہ تمام سوالات ہیں جو ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کس طرح ہے، مسلمان کس طرح بنے گا، لیکن اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ مسلمان صرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کانوں میں اذان ہو اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے، اور جو کلمہ شریف پڑھے اس کو پہلا اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ ہر اس بچے کو مسلمان نہیں کہیں گے کہ جس کے کانوں میں اذان بھی نہ ہو اور اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان بھی نہ رکھتا ہو، اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، اس کو ہم انسان کہیں گے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ بھی دے اور وہ پھر بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ انسان تو رہتا ہے لیکن مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ وہ برہمن ہو یا راجپوت ہو یا انگریز ہو یا جاڑ پنجابی ہو یا حبشی ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شہر اور گاؤں سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جب انسان نے اسلام قبول کر لیا وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ برادران اسلام، ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے، ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا پٹھان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ سید سب سے بڑی ذات ہے، وہ نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سید ہے، اور اس طرح سید جو ہے نا وہ سب سے بڑی ذاتوں میں سے سید ذات کہلاتی ہے۔ اگر وہ بھی اسلام کی پابند نہیں رہنا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، جو میں نے پہلے تلاوت کی ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور جو ہم پر نعمت کی وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور اپنے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان ہوئی اور ہم اللہ اور اللہ کے نبی پر احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کوئی نسلی چیز نہیں، یہ ماں باپ سے وراثت سے نہیں ملتی، میں یہ خود بخود آپ کو یہ خود بخود حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ کہ انسان کو یہ وراثت تو مل گئی، اگر ماں باپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے کانوں میں اذان ہوئی اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نعمت تو مل گئی، لیکن اس پر واجب اور استقامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس نعمت پر جو اپنے احکامات اللہ اور اللہ کے نبی ہیں اس کو پر پوری طریقے سے عمل کریں۔ اگر آپ کوشش کریں کہ اسے حاصل کریں تو آپ کامل کو مل سکتی ہے، اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن سکتی بھی ہے۔ اسلام لانے کا جو مطلب ہے، اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان بن گیا ہوں اور وہ مسلمان ہے، یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن بیچاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت
کہ چند منتر پڑھتا ہے اور اس طرح ایک شخص عربی میں کہ چند فکرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ خود کہے کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیں کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے، زبان سے اقرار نہیں، دل سے بھی قبول کرے اور ان کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے گا وہی مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔